نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، صلی اللہ ایک پھول مل جائے مجھے سنی کائنات رسول مل جائے اور عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑے سفر جان بابا بکر صلی اللہ علیہ وسلم
تو بس میرے چاند کی ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا جسے میں سنا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تب میں دروں وہ گدا نواز بچھڑ گیا وہ عطا شار چلا گیا وہ گدا نواز بچھڑ گیا وہ عطا شار چلا گیا جسے آشنا ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں سواری لباس چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں اور یہ نہ سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب آپ سجدے کے اندر میں اللہ بھی فرماتا ہے اللہ پہ کرے یار نو اللہ پہ کرے یار نو آج تک تو نہیں نکاری تو سجے دیوں سارے چک لے سونے تو سجے دیوں سارے چک لے جا بخشی امت ساری تو سجے دیوں سارے چک لے سونے تو سجے دیوں سارے چک لے جا بخشی امت
جو آج کی محفل پاک ہے وہ بڑی گرا کی شریف کے حوالے سے ہے، جس کی نسبت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتی ہے، اور اس کی بقا جو ہے، اس کا جو دوام ہے، جو تسلسل ہے، وہ نسبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے۔ اور اگر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی نسبت اولیاء کرام کی طرف ہوتی ہے تو اس چیز کو بھی دوام مل جاتا ہے، تو اس چیز کا عالم کیا ہوگا جس کی نسبت، جس چیز کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہو، جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے، اس چیز کو بھی دوام اور بدرجہ عدم جو ہے تسلسل حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، جو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ 11ویں شریف کے حوالے سے ہے، تو میں حقیقت 11ویں شریف کو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے۔ تو 11ویں شریف جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آپ اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ثواب کے لیے اپنے مریدین کو اکٹھا کر کے، بے شمار افراد کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ثواب کے لیے محفل میلاد منعقد کرتے تھے۔ تو جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس تاریخ فانی سے روح کر جاتے ہیں، جب بات پا جاتے ہیں، تو آپ کے جو مریدین ہوتے ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کے اس تاریخ فانی سے اونچا کر جانے کے بعد وہ اس محفل کو تسلسل بخشتے ہیں، وہ اس کو دعا کے ساتھ وہ اس کو مسلسل جو ہے جاری رکھتے ہیں۔ تو آپ کے مریدین کا آپ کی وفات کے بعد اس تاریخ فانی سے کوچ کر جانا، آپ کے مریدین کا آپ کی محفل کو تسلسل بخشنا، دعا بخشنا، یہ صرف 11ویں شریف کی حقیقت ہے کہ آپ جو ہے، آپ کے مریدین، آپ کے جاننے والے، آپ کے اس تاریخ فانی سے کوچ کر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احسان ثواب کا
جو ذریعہ تھا، جو اصالہ ثواب کے لیے جو محفل منعقد کرتے تھے، آپ کی اسی طریقے سے اس محفل پاک کو منعقد کرتے ہیں۔ اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصالہ ثواب کے لیے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالہ ثواب کے لیے جو ہے محفل جو ہے منعقد کرتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ 11 شریف کی حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے۔ میں صرف آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم قرآن پاک کے اندر جو ہے محفل پاک کے اندر قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد نعت مصطفیٰ ہوتی ہے اور اس کے بعد قصیدہ غوثیہ ہوتا ہے اور دیگر ذکر و اذکار ہوتی ہے، تو اگر ہم محفل پاک جو ہے محفل پاک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تو یہ 11 شریف کے لیے تلاوت قرآن پاک جو ہے یہ لازمی جز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بے شمار گھر دیکھے ہیں جہاں 11 شریف ہوتی ہے تو اس میں تلاوت نہیں ہوتی، وہ نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اس کے بعد 11 شریف کو کرتے ہیں، یعنی تلاوت قرآن پاک لازمی جز نہیں ہے۔ اس کے بعد نعت مصطفیٰ ہے، یہ بھی 11 شریف کا لازمی جز نہیں ہے۔ بے شمار فیکٹریوں کے اندر دیکھا ہے، دکانوں کے اندر دیکھا ہے کہ 11 شریف کرتے ہیں، تلاوت بھی نہیں ہوتی، نعت مصطفیٰ بھی نہیں ہوتی، دیگر ذکر و اذکار کرتے ہیں تو 11 شریف کر دیتے ہیں۔ یعنی جو 11 شریف کا لازمی جز ہے نہ تو وہ تلاوت قرآن ہے، نہ ہی نعت مصطفیٰ ہے، نہ ہی منقبت حضور غوث اعظم ہے۔ تو پھر 11 شریف کی حقیقت کیا ہے؟ تو 11 شریف کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی گھر کے اندر بغیر قرآن پاک کے تلاوت، بغیر تلاوت قرآن پاک کے بھی 11 شریف کر سکتے ہیں، بغیر نعت مصطفیٰ کے بھی 11 شریف کر سکتے ہیں، تو 11 شریف کا جو اصل اور لازمی جز یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر چند افراد بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود و افزائی پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد وہ دوسرا بات کہتے ہیں کہ تم ہاتھ اٹھاؤ، میں نے کچھ درود و افزائی پڑھے ہیں اور اس کو ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے 11 شریف ہو جاتی ہے۔ یعنی 11 شریف کا جو لازمی جز ہے وہ اصالہ ثواب ہے، یعنی جب تک اصالہ ثواب نہ کیا جائے 11 شریف نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں، نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں، مسند حضور غوث اعظم پڑھتے ہیں، دیگر ذکر و اذکار کرتے ہیں، مگر اس سارے پروسیس کے بعد، سارا عمل پر جو ہے آپ عمل درآمد کرنے کے بعد اگر آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصالہ ثواب نہیں کرتے، آپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے، اصالہ ثواب نہیں کرتے، تو آپ کی 11 شریف نہیں ہوگی۔ یعنی 11 شریف کا جو لازمی جز ہے وہ اصالہ ثواب ہے۔ تو بے شمار ایسے افراد دیکھتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ان کا تعلق خواہ وہ اہل سنت سے ہو یا دوسرے غیر مقلدین سے ہو، ان کا ذہن اس طرح بنا دیتے ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑتے ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جو اصالہ ثواب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے۔ تو اصالہ ثواب کو یہ یاد رکھیں، اگر آپ کے وہ جڑ اس کو اصالہ ثواب کو کھڑیں گے تو اس کے ساتھ آپ کا جو پورا کیا پورا جو ہے اسلام کا درخت وہ سارے کا سارا پاؤں، یعنی اگر آپ کے وہ اصالہ ثواب کی جڑ کو پھینک دیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ 11 شریف بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ 11 شریف کی جو حقیقت ہے وہ اصالہ ثواب ہے۔ 11 شریف کی جو حقیقت کا تعلق ہے وہ جو ہے اصالہ ثواب کے ساتھ ہے۔ اگر اصالہ ثواب کو اگر جڑ کو ہی اکھیڑ دیا جائے تو درخت کی شاخیں باقی نہیں رہتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درخت کی شاخوں کو باقی رکھیں تو اس کی جڑ کو بھی مضبوط کرنا چاہیے۔ تو ہر چیز جو ہے اگر 11 شریف کی حقیقت جو ہے وہ صرف اور صرف اصالہ ثواب ہے۔ اگر اصالہ ثواب کو آپ مسترد کریں گے، اس کی جڑ کو مضبوط کریں گے تو آپ کی 11 شریف کی آپ جو ہے بھرپور طریقے سے منا سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس کے علاوہ جو ہے کچھ افراد جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ 11 شریف آپ 11 کو کیوں دعاتے ہیں؟ تو اس کی جو ہے شریعت کے اندر اس کی اجازت یہ بھی ہے کہ شریعت کے اندر 2 قسم کے دن ہوتے ہیں۔ جس کی شریعت اجازت دیتا ہے وہ تعین شرعی ہوتا ہے یا تعین فردی ہوتا ہے۔
تعین شرعی یہ ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہوتی ہے، وہ تعین فردی یہ ہے جس کو ہم اپنی سہولت کے لیے بنا لیتے ہیں۔ یعنی شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ نے اگر عید کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے ٹائم مقرر ہے، اس کے لیے جو ہے وقت مقرر ہے، اگر آپ اس وقت کے اندر عید کی نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی عید کی نماز پھر ادا نہیں ہوگی۔ یعنی یہ تعین شرعی ہے۔ تعین فردی یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ سہولت کے لیے کرتے ہیں، جیسے آدمی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا ہے مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے دن کو مقرر نہیں کیا، دن کو ہماری سہولت کے لیے چھوڑ دیا کہ تم جو سا دن چاہے جو ہے اپنی سہولت کے لیے مقرر کر سکتے ہو۔ تو ہم جو دن کو مقرر کرتے ہیں شادی بیاہ کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف نکاح کا حکم دیا تو ہماری سہولت کے لیے جو دن چھوڑ دیا تو اس کو تعین فردی کہتے ہیں۔ یعنی جو 11ویں شریف کا جو ایک 11 تاریخ کے ساتھ تعلق ہے، ہم اس کو اس لیے اس دن کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اس لیے جوڑتے ہیں تاکہ ہم تمام افراد ایک وقت کے اندر اپنی سہولت رکھتے ہوئے ہم اس دن کو منا سکیں۔ حضور رضی اللہ عنہ آپ کے ارسال ثواب کے لیے محفل کو منعقد کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ بے شمار جو ہے اعتراضات ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر دوسرے افراد کو، خاص طور سے ان بچوں کے ذہنوں کو بھٹکا رہے ہوتے ہیں جو خاص طور پر یونیورسٹی کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، کالج کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں جو ذہن سازی کرتی ہیں، بچے کو غلط عقائد سکھاتے ہیں، ان کا ذہن بناتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو وہ بچے دین اسلام سے دوری کی وجہ سے، علماء کرام کی صحبت کی دوری کی وجہ سے وہ ان کا اچھی طریقے سے جو ہے جواب نہیں دے سکتے۔ تو تمام افراد کے لیے جو آپ کے سامنے یہ بچے بھی بیٹھے ہیں، یہ آپ کی قوم کے لیے آئندہ کا جو ہے یہ مستقبل ہے۔ اگر آپ کی ان کی ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دین اسلام کی تعلیم دلوانی۔ تو حضرات محترم، 11ویں شریف جو ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسال ثواب، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارسال ثواب کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامیہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا فیض نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ تو آواز میں پٹھی آواز میں زیادہ زور نہیں لگا، آرام آرام لگتا ہے۔ ہم کچھ لگے صبح دعا ہوئی حسبی فی جنت اللہ
ایک مرتبہ رحم شریف، 3 مرتبہ قرآن شریف۔